طالبان نے پاکستان کو وارننگ دے دی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے ایک نہیں بلکہ کئی ایک دھمکیوں بھری ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور جو انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے اور جو احکامات جاری کیے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت انکریجنگ ہے۔ میں اس کو کمپلیمنٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے طالبان کے لیے ہم کتنی لوڈیاں ڈالتے تھے، ڈول پیٹتے تھے، کیا کیا نہیں کرتے تھے، ان کے لیے لابنگ کرتے تھے، دنیا کو ان کے لیے ترلے کرتے تھے۔ آج وہی افغان طالبان ہمیں جو ہے وہ مروا رہے ہیں۔ اتنا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ، اتنی خوفناک صورتحال میں میرے خیال سے پاکستان کی ڈپلومیسی کی بھی فتح ہے، پاکستان کے موقف کی بھی فتح ہے۔ اور اس پریس ریلیز میں ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اپنا فیلئر ہے جو وہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ ہم پر بلیم۔ یعنی ذبیح اللہ مجاہد سپوکس پرسن آف طالبان، انہوں نے اب پاکستان پر یہ بلیم کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے، اور یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے، کیونکہ اگر ہماری زمین پر کوئی ایسا حملہ ہوگا تو ہم اس کو روکتے ہیں۔ جس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے جو کہ داعش کے لوگ کہے جاتے ہیں، اور اس میں پاکستانی شامل تھے۔ یعنی ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو داعش کے لوگ کام کریں یا داعش کے ساتھ مل کر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو لوگ پکڑے ہیں جس کے بارے میں ان کے پاس انٹیلیجنس موجود ہے، پاکستان جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، افغانستان کے دہشت گرد یا ٹی ٹی پی یا وہاں سے جو داعش کے لوگ ہیں وہ یہاں پر داخل ہوتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک افغانستان میں جو لوگ پکڑے ان کا تانا بانا اور جو تعلق ہے وہ پاکستان سے ہے۔ تو ایک طریقے سے اب افغان طالبان نے، افغان حکومت نے، افغانستان نے پاکستان کے اوپر یہ بلیم کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم آپ کی طرف کوئی ایسی دہشت گردی نہیں کر رہے، بلکہ ہماری طرف جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آپ کے ملک کے لوگ شامل ہیں۔ اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے افغان عبوری حکومت جو ہے اس کو اب ادراک ہو گیا ہے کہ وہاں پر داعش کی موجودگی جو ہے وہ بالکل ویزیبل ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، وہاں پر آپریشنز ہوئے ہیں، انہوں نے خود داعش کے لوگوں کو مارا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کارروائیوں کو حکومتی سطح کے اوپر سپانسر کیا گیا تو کل کو ان کی اپنی خیر بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا جس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیں آپ دیں، کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو، موقف کو سمجھا گیا ہے اور اس کے اوپر ہماری توقع کے مطابق رسپونڈ کیا انہوں نے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو یہ کارروائیاں جو ہیں یہ یقینی طور پر نہ صرف کم ہوں گی بلکہ یہ امکان بھی ہے کہ اگر عبوری حکومت ان احکامات کو، کیونکہ وہاں پر گنجائش نہیں ہے، جو سپریم لیڈر کہہ دے دیٹ از دا الٹیمیٹ اتھارٹی، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو پاکستان میں ان واقعات میں کمی آئے گی، اور یہاں امن کی خواہش جو لے کے ہم دہائیوں سے چل رہے ہیں اس کی تکمیل کا شاید کوئی راستہ نکلے گا۔ لیکن ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے اس طرح کی وارننگ آنا، ایک ایسی پریس ریلیز آنا جس میں بار بار ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اگر کوئی ایسا حملہ آپ کی طرف ہوتا ہے تو انہوں نے تو دھڑلے سے دو ٹوک منہ پر یہ کہا ہے کہ یہ آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز تو بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، دیکھیں ہم نے اپنے ملک میں کیسے امن قائم کیا ہے اور ہمارے تو حالات بہتر ہوئے ہیں، ہمارے جو دہشت گردی کے حالات ہیں وہ ہم نے بڑے اچھے کر لیے ہیں، اور یہاں پر اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کے اوپر الزام نہیں لگاتے بلکہ ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی طرف کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے ہوا ہے یا یہ طالبان کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، بھئی ہم نہیں ماننے والے، اب آپ تسی جو مرضی کہندے رہو، ایسا ساڈی ذمہ داری نہیں ہے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر انٹیلیجنس شیئرنگ بہتر بنائی جائے تو مجھے تو لگتا ہے بڑے واضح آثار ہیں۔ تو افغان وزیر داخلہ اور افغان وزیر دفاع دونوں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، حقانی صاحب اور ملا یعقوب مجاہد، پھر ان کے پرائم منسٹر، پھر سپریم کمانڈر، یقینی طور پر وہ وہاں سلیپر سیلز یا دوسرے جو ننگرہار کے علاقے میں جو لوگ موجود ہیں، خوست کے علاقے میں جو لوگ موجود ہیں، کندھار میں، نورستان میں، وہاں کاروائیاں بھی وہ کریں گے۔ دیکھیے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، بلوچستان کی BLA اور کے پی کی TTP،
یہ بہت عرصے تک آپس میں رائیولز رہی ہیں، ان کی اپنے کلیشز بھی بڑے ہوتے رہے ہیں، لیکن 3 سال پہلے ان کا آپس میں ایک ان ہولی الائنس ہو گیا تھا۔ یہ جو یوب کے اوپر حملہ ہے یا سابق فاٹا کے ایریا کے اندر ریسنٹ کارروائیاں ہیں، جو فاٹا کے اندر کارروائیاں تھیں ان میں بلوچ دہشت گرد مارے جا رہے تھے، اور جو یوب پہ حملہ تھا وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے۔ دیکھیے پاکستان کا موجودہ سیاسی مستقبل میں اس وقت کے پی کے سے ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے کہ سیاسی قوتوں کو پل کرنے کے لیے ایک عسکری قوت استعمال کی جائے گی، ٹی ٹی پی، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے اپنی ڈیکلریشن کے اندر کہ ہم الیکشن کو، انتخابات کو کفریہ نظام سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو ووٹ ڈالتے ہیں، اور اقتدار کے خاتمے کے لیے ہم، یعنی کہ وہ الیکشن میں حملہ آور ہونے کا، اور الیکشن کی ریلیوں کے اندر، اور آپ نے جے یو آئی کے جلسے کا حال بھی دیکھا، تو ایسی صورت میں ہیبت اللہ اخوند زادہ کا یہ بیان ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے۔ جو آپ نے یہ جو بات کی ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے افغان حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے، اور پاکستان آرمی کا، اسپیشلی آرمی چیف نے جس طرح پچھلے 4 ہفتوں میں کلیئر سٹینڈ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا کلیئر میسج تھا کہ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوئی تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ شاید ہم آپ کے علاقے میں جا کے ایکشن کرنا پڑے، اور جو احسان کی بات ہوئی تو وہ بھی ایک بات ہے۔ سو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان حکومت مضبوط ہو رہی ہے، ان کو یہ بات ریئلائز کرنا پڑ رہی ہے کہ ان کو اگر امن چاہیے تو پاکستان میں امن ہوگا تو ان کو امن ملے گا۔ اور یہ وارننگ جو ہے امپلائڈلی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی ہے کہ اگر آپ یہاں سے ٹریول کر کے پاکستان جائیں گے، ایک تو ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو، دوسرا ہے کہ اگر آپ واپس آئیں گے ہم واپس نہیں آنے دیں گے آپ کو۔ تو یہ بہت اسٹرانگ وارننگ ہے، میں سمجھتا ہوں اٹ از ان دا اسپرٹ آف دا ریئیکشن دیٹ پاکستان ہیز میرے خیال میں یہی وہ ریئیکشن تھا جس کی امید بھی پاکستان بہت کافی دیر سے کر رہا تھا، اور جس کا کہاں بھی تھا، مطلب جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ افغانستان حکومت کو جو ہے وہ کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے۔